الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا. صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. محترم حاضرین، بڑی خوشی کی بات ہے، مسرت کا موقع ہے، مبارکباد کے قابل ہیں آپ سب، اس مسجد کے اراکین و ذمہ داران، کہ آپ نے ایک بہترین محفل کو سجایا ہے، سنوارا ہے، منعقد کیا ہے، اور آپ سارے لوگ اچھی تعداد میں محبت کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آپ کی خلوص اور محبت کا بدلہ عطا فرمائے، اور اس محفل کے صدقے میں آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کو روشن فرمائے. ابھی آپ اس سے قبل اس مسجد کے خطیب اور امام حضرت مولانا مفتی ذیشان صاحب کی بلا سے کچھ کلمات سماعت کر رہے تھے.
ہمارے امام صاحب بھی تشریف فرما ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ پیش کروں، 4-5 شعر حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کلام کے سماعت فرمائیں. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ مارشش میں لوگ اس کی معذرت بھی کبھی کبھی کرتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہ ہوں جو ہم کہنا چاہتے ہوں. دل میں محبت ہے، منہ میں لفظ نہیں، ادا کیسے ہو، کہنا کچھ اور تھا، کچھ اور کہہ دیا. ہم سے بھی لوگ معافی مانگتے رہتے ہیں حضرت بولنے میں، ادب کرنے میں ہی کبھی کبھی بے ادبی ہو گئی ہو تو معاف کریے گا. تو بارگاہ مقدس کہاں کہاں ہم، میرا علم کیا، ہم لوگوں کی حیثیت کیا، پتہ نہیں ہم لوگ اس بارگاہ کے لائق لفظوں کا استعمال، جملوں کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. جس کی شان میں قرآن نازل ہوا، اب کون اس کی مداح بیان کرے؟ اب رب العزت نے جس کی شان میں اپنا کلام نازل کیا، اس کلام سے بڑھ کر تو کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے ہم عاجز بندے ہیں، محتاج ہیں. ہو سکتا ہے کہ کہنا کچھ چاہتے ہو کچھ کہہ دیں، ادب نہ رکھ پائیں، لیکن ہمیں یہ اطمینان ہے کہ جن بزرگوں سے اور جس ذات سے ہمارا تعلق ہے، وہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے، دل دیکھا جاتا ہے، اور دل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے. الفاظ بڑے اچھے اچھے، حضرت، حضور، آقا، مولا، اندر کینہ ہے، اندر نفاق ہے. اردو ادب میں مرزا غالب اقبال بن رہے ہیں آپ، لیکن دل میں کینہ ہے. اور ایک آدمی ہے لیکن دل میں محبت ہے اور منہ میں جملے نہیں ہیں. تو جملوں پہ فیصلہ نہیں ہوگا، دل پہ فیصلہ ہوگا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. دیکھیے گا، دل دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے. دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے. ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. سماعت فرمائے. نماز پڑھنا ضروری ہے. ذرا یہ مولانا مقبول صاحب کر رہے ہیں، نماز پڑھنا ضروری ہے، عبادت کرنا ضروری ہے، لیکن اس پر غرور نہ کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ
جنت میں تم کو تمہاری عبادت لے کے نہیں جائے گی بلکہ اللہ کی رحمت لے کے جائے گی، اور اس کی سب سے بڑی رحمت کا نام رحمت للعالمین ہے۔ سماعت فرمائے، پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکات و حج بھی، پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکات و حج بھی، پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکات و حج بھی، پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکات و حج بھی، حشر میں کام نہ یا کوئی رحمت کے سوا، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ اور سماعت فرمائے، یہاں آپ کتنا بھی اچھل کود لیجئے، میدان محشر میں یہی دو نسبتیں کام آنے والی ہیں، ایک رسول کی، ایک آل رسول کی۔ سماعت فرمائے، اس سورج سوا نیزے پہ تختے ہوئے محشر میں دو ہی نسبتیں کام آنے والی، سب اسی کا سہارا ڈھونڈیں گے، سب اسی کا سہارا ڈھونڈیں گے، ایک رسول کا، ایک آل رسول کا۔ سماعت فرمائے، شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، 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 کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا، کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا۔ اور حضرت محدث اعظم ہند نے کتنی فصاحت اور بلاغت کا قلم توڑ دیا اور حق ادا کر دیا۔ ایک مصرے میں کوئی شان صدیق اکبر بیان کر سکتا ہے؟ ارے آپ کتاب پہ کتاب لکھ ڈالیے، مگر صدیق اکبر کی شان بیان تو کر سکتا ہے لیکن حق ادا نہیں کر سکتا۔ مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محدث اعظم نے ایک مصرے میں حضرت صدیق اکبر کی مکمل شان بھی بیان کر دی اور حق بھی ادا کر دیا۔ جب ان کی قادر الکلامی کا یہ عالم ہے کہ ایک مصرے کا یہ عالم ہے تو پورے دیوان کا عالم کیا ہوگا؟ سماعت فرمائے، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ابھی بیان ہونا باقی ہے، دوسرا چلا گیا، اب ایک دوسرا باقی۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وجہ میں ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وجہ میں ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وجہ میں ہے نبوت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ ایک بار جھوم کے درود پڑھ دیجیے۔ اب تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ، فل کنسنٹریشن، مکمل دھیان، ساودھانی ہٹی، درگھٹنا گھٹی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے لوگوں کے، ظاہر کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، آرگنائزڈ کیا گیا ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر یقین کرتے ہو۔ یہ تین کوالٹی بھی بن جاتی۔ اب شروع ہوتے ہیں۔ بات تعریف سے شروع ہے، اور تعریف سے حوصلہ بڑھتا ہے، انکریجمنٹ ہوتا ہے، آدمی انکریج ہوتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، اس کا مورال بڑھتا ہے۔ تعریف کا سائڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، اور تعریف کا رائٹ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ تعریف فائدہ بھی کرتی ہے اور تعریف نقصان بھی کرتی ہے۔ تعریف کی اپنی اپنی کوالٹی ہے۔ بادشاہ سلامت بڑے بڑے کھنڈر میں بدل گئے ان کے قلعے، تعریف کرنے والے تعریف کرتے رہے، نواب اپنے مسند سے نہیں اٹھ سکے، سلطنت برباد ہو گئی، کنگڈم چلی گئی، کیونکہ اس تعریف نے ان کو غفلت میں ڈال دیا تھا۔ تو جو تعریف تمہیں غفلت میں مبتلا کر دے وہ نگیٹو ہے، دیٹ از ناٹ ہیلدی، وہ صحت مند تعریف نہیں ہے۔ لیکن جو تعریف تمہیں انکریج کر دے اور تمہارا حوصلہ بڑھا دے اور تمہیں رائٹ وے پہ لے کے چلی جائے، وہ تعریف تمہارے لیے ہیلدی ہے، یوزفل ہے، فروٹفل ہے، بہترین ہے۔ اب دو طرح لوگ ہوتے ہیں آج کل جو تعریف نقصان کر رہی ہے مولانا مقبول صاحب۔ وہ تعریف جب نیچے والے کرتے ہیں تو یا تو عقیدت ہوتی ہے، یا تو خوشامد ہوتی ہے، یا تو بٹرنگ ہوتی ہے، یا تو چاپلوسی ہوتی ہے۔ جب نیچے والے تعریف کریں تو خطرہ، لیکن جب اوپر والا تعریف کرے تو سند، تو سرٹیفکیٹ۔ مرید تعریف کرے پیر کی آرڈنری بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے فارسی میں، پیرا نمی پرند مریدہ می پرانا۔ پیر نہیں اڑتا، مرید اڑاتے ہیں۔ اور آج ہمارے کمیونٹی میں اہل سنت والجماعت میں یہی ہو رہا ہے، مرید اڑا رہے ہیں پیر کو۔ مرید کہہ رہا ہے کتب ہے، مرید کہہ رہا ہے ابدال ہے، مرید کہہ رہا ہے ولی ہے، مرید کہہ رہا ہے غوث ہے۔ یہ پوزیشن ہے، یہ منصب ہے، یہ مرید نہیں بتاتا، ولی کو ولی بتاتا ہے، غوث کے بارے میں غوث بتاتا ہے، کتب کے بارے میں کتب بتاتا ہے۔ نیچے سے تعریف ہوتی ہے تو چاپلوسی ہوتی ہے، عقیدت بھی ہوتی ہے، مگر اس کی کوئی معرفت نہیں ہوتی۔ لیکن جب اوپر سے تعریف ہوتی ہے تو وہ سند ہوتی ہے، وہ سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، وہ تحقیق ہوتی ہے، وہ صداقت والی بات۔ اور ہم آج اسی کا شکار ہیں، کیونکہ تعریف نیچے سے جا رہی ہے۔ شاگرد کہہ رہا ہے میرا استاد محدث ہے، کوئی کہہ رہا ہے کبیر ہے، کوئی کہہ رہا ہے اعظم ہے۔ شاگرد بول رہا ہے، لقب جو دے رہا ہے اپنے استاد کو وہ شاگرد دے رہا ہے، لقب جو دے رہا ہے اپنے پیر کو وہ مرید دے رہا ہے، لقب جو دے رہا ہے چھوٹا بڑے کو دے رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ دس از ناٹ فیئر۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نیچے سے لقب نہیں چلتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
लक़ब वो है जो ऊपर से दिया जाए। अगर किसी का सिद्दीक दिया है तो मेरे नबी ने दिया है, किसी को फारूक कहा है तो मेरे नबी ने कहा है, किसी को गनी कहा है तो मेरे नबी ने कहा है, किसी को बाबुल इल्म कहा है तो मेरे नबी ने कहा है। ये सहाबा इसलिए मर्तबे वाले नहीं आए कि चापलूसों ने तारीफ की है, बल्कि इसलिए मर्तबे वाले हैं कि रसूल आज़म ने तारीफ की। ये मेन है। मैं चाहता हूं आपके अक्ल की खिड़की खुल जाए और ये जो रात दिन सुबह शाम आपको मिसगाइड किया जा रहा है, एक अनस्पिरिचुअल माहौल, स्पिरिचुअल माहौल में अनस्पिरिचुअल माहौल पैदा किया जा रहा है, उसको खत्म होना चाहिए। लाइट ऑफ ट्रुथ क्या है? सच्चाई की रोशनी क्या है? रोशनी ये है कि जब तारीफ बड़ा करता है तो सनद बनती है। तारीफ जब बड़ा करता है तो सनद बनती है, छोटा करता है तो अकीदत है, छोटा करता है तो बटरिंग है। अकीदत भी कह रहा हूं, वो भी पॉजिटिव है, अकीदत है, मगर वो सनद नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट वो है कि तारीफ बड़ा करे, और जब बड़ा तारीफ कर दे तो फिर अब किसी छोटे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती। न ढूंढो, न ट्राई करो, न खिलाफत ढूंढो, न ट्राई करो, न तारीफ ढूंढो, न तारीफ के चक्कर में रहो, न तारीफ की खूबी के लिए रहो, क्योंकि जब बड़ा बात कर चुका है तो डन, जो चीज डन हो चुकी है फिर उसको ट्राई नहीं किया जाता। इसीलिए हम पूरी दुनिया के सामने अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने वाले नहीं हैं, ना हम किसी के मोहताज हैं कि हम बतौर इस्लाम और मुसलमान किसी को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे। किसी कौम को, किसी उम्मत को, किसी नेशन को, किसी आदमी को हम अपने किरदार के बारे में खुद नहीं बताएंगे, इसलिए कि हमारी तारीफ किसी मुल्ला ने नहीं किया है, अल्लाह ने किया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब अगर कहीं का एम्बेसडर हमारी तारीफ कर नहीं करता तो नो प्रॉब्लम। अब अगर कहीं का कोई नेशनलिस्ट हमारी तारीफ नहीं करता तो नो प्रॉब्लम, इसलिए कि हमें किसी की तारीफ चाहिए ही नहीं। अगर तारीफ चाहिए होगी तो ये मुनाफिकत है। अगर हम किसी और की तारीफ के नीडी वहां है तो ये मुनाफिकत है। इसलिए कि जब रब्बुल इज्जत ने तारीफ कर दी है तो और किसी के तारीफ की जरूरत क्या है? कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन, बेटर देन मोस्ट बेटर। तो जितनी उम्मतें दुनिया में हुई हो तुम सबसे बेहतरीन हो। अब रब ने कह दिया दैट्स ऑल। अब हम किसी की तारीफ की तरफ झांक के भी नहीं देखेंगे। तुम हमारी मिदहत बयान करो न करो, तुम हमारी फजीलत बयान करो न करो, एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन झूठा, टेररिज्म के इल्जाम लगाओगे तो वो झूठा, दुनिया का कोई भी इल्जाम लगाओगे वो झूठा। इसलिए है कि हम उम्मत मोहम्मदिया तो उनसे बेहतर उम्मत है, हम बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये करम, वो उसकी बहुत बड़ी अता है। जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इस नाशुक्री की दुनिया में मैं शुक्र का एक पैगाम दे रहा हूं कि हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अरे वो कादिरो कय्यूम है, वो खालिकुस समावात वल अर्द है, वो अला कुल्ले शैइन कदीर है। वो हमें जो चाहता बना देता, जैसे चाहे बना देता, जितना चाहता बना देता, जो बना देता, जहां चाहे बना देता। हमारी कोई
مجال کی جو اس کے آگے ہم کچھ کر سکیں، کیونکہ وہ موسٹ پاورفل ہے. اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے، جو بھی چاہتا بنا دیتا. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کسی گلی میں بھونک رہے ہو، یا ہم بھی کسی کچن میں بیٹھ کر کسی پتیلی میں دودھ پی رہے ہو. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کسی درخت پر اچھل رہے ہوتے. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کہیں رینگ رہے ہوتے. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کہیں ڈھیچو ڈھیچو کر رہے ہوتے، کہیں میاؤں میاؤں کر رہے ہوتے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. ایک ذرے کی طرح ہوتے، یا ایک ڈراپ آف واٹر، ایک قطرے کی طرح ہوتے، کسی سمندر کے ایک قطرے کی طرح رہتے، چٹان پر آتے اور اپنا وجود کھو دیتے، جذب ہوتے ریت میں، پھر اپنا وجود کھو دیتے. سمندر کا ایک قطرہ ہوتے، دریا کا ایک قطرہ ہوتے، کسی درخت کا ایک پتا، ایک ٹہنی، ایک ڈالی ہوتے، کسی پہاڑ کا ایک ٹکڑا ہوتے، کوئی پتھر ہوتے، کوئی لکڑی ہوتے، کچھ بھی ہوتے. مگر یہ اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی عطا ہے، جو اس نے سب بنا دیا. ساری چیزیں ہماری فیسلٹی کے لیے بنا دی اور پھر ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمیں جو چیز چاہیے وہ پہلے بنایا. مہمان بعد میں، انتظام پہلے کرنا. آکسیجن کی ضرورت تو آکسیجن پہلے، ہائیڈروجن کی ضرورت تو ہائیڈروجن پہلے، پانی کی ضرورت تو پانی پہلے، ہوا کی ضرورت تو ہوا پہلے، فضا کی ضرورت تو فضا پہلے. جو ضرورت تھی ہماری وہ پہلے بنایا اور بعد میں ہمیں بنایا اور ہمارے لیے سب کچھ بنایا. ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا. اور انسان تو نافرمان بھی ہے اور فرما بردار بھی ہے، ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں، اور جس کو نہیں ماننا چاہیے اس کو ماننے والے ہیں. یعنی جو فیسلٹی کے لیے پیدا کیے گئے لوگ ان کی پوجا کرنے لگے، سویدھاؤں کی پوجا کرنے لگے. چاند ہماری فیسلٹی کے لیے ہے، سورج ہماری فیسلٹی کے لیے ہے، ستارے ہماری فیسلٹی کے لیے ہیں، دریا پہاڑ ہماری فیسلٹی کے لیے ہے. یہ فیسلٹی کی لوگ پوجا کرنے لگے. فیسلٹی کی ہم پوجا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے فیسلٹی ہے. اب فیسلٹی کو بھی یہ جب حق نہیں، جب وہ ہماری پوجا نہیں کرتی جس کے لیے وہ بنی ہے، تو ہم اس کی کاہے کریں. ہمیں انسان بنایا اور انسان اشرف المخلوقات، تمام کریشن میں سب سے ہیڈ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل بنایا. آپ کو افضل بنایا، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. پورے انسان کو اس نے افضل بنایا، بغیر انسان کے کچھ کیے. پتا چلا کہ دنیا کچھ کرنے کے بعد دیتی ہے، مگر مولا کسی کو علو، مرتبہ، افضلیت جو ہے اس کے لیے کچھ کرنا ضروری نہیں ہے. وہ مہربان ہے، جس کو چاہے اپنی عطا سے افضل بنا دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. افضل بنایا. افضل بنانے کے بعد انسان تو بنایا، پھر وہ پوری کہانی ہے. پھر ہمیں نیچے ڈھکیل دیا، نیچے اتار دیا. افضل بن گئے نا، اعلیٰ بن گئے، سارے مخلوق ہے. اب جاؤ نیچے، اب جاؤ نیچے. ثم رددناہ اسفل سافلین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہترین صورت میں بنا دیا، بیوٹیفل بنا دیا نا. اب نیچے جاؤ، پستیوں میں جاؤ، سارے لوگ پستیوں میں جاؤ. اب وہاں سے اٹھنا ہوگا تو عمل لے کے اٹھنا، اب کردار لے کر کے اٹھنا. اب ایمان کے بعد بلندی ملے گی، کردار کے بعد بلندی ملے گی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے مسلسل اجر ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ بنایا۔ اب ہم ایمان والے ہو گئے، مگر ایمان والے بھی کبھی بھی ہو سکتے تھے۔ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے وفادار ہوتے اور ان کے پیروکار ہوتے تب بھی ایمان والے ہوتے۔ حضرت موسیٰ کے وفادار ہوتے، پیروکار ہوتے تب بھی ایمان والے ہوتے۔ حضرت داؤد کے وفادار ہوتے، ان کے پیروکار ہوتے تب بھی ایمان والے ہوتے۔ 1,24,000 انبیاء کے وفادار ہوتے اور پیروکار ہوتے تب بھی ایمان والے ہوتے، مگر ایک تو انسان بنایا، پھر اس پر احسان کہ ایمان والا بنایا، اور پھر اس پر احسان کہ صرف ایمان والا نہیں بلکہ ہمیں امت محمد میں پیدا کیا، اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا، سب سے افضل نبی کی امت میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، پیدا کیا، آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، اس کے لاسٹ نبی، آنے میں آخری آئے، نبوت تو ان کی اولیت سے جاری ہے، آخری نبی بن کر کے آئے،